الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو چونکہ دارالامتحان بنایا، اسی لیے دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو سیدھا راستہ جو اللہ کی رضا والا ہے، جس کی آخری منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے، دنیا کے انسان اگر چاہیں تو اس راستے کو اختیار کرے. اسی کے ساتھ یہ بھی اختیار دیا کہ اگر کوئی شخص سیدھے راستے کے بجائے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ٹیڑھا راستہ اگر اختیار کرتا ہے جو جہنم تک پہنچاتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی والا راستہ ہے، انسان وہ بھی کر سکتا ہے. نبیوں کے ذریعے دو راستے بھی بتلا دیے اور اختیار تو پہلے ہی سر دے رکھا ہوا ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. دونوں راستے بتلا دیے. یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک پہنچائے گا، اور یہ ٹیڑھا راستہ ہے جو جہنم تک لے جائے گا.
اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ سے اس راستے کو مانگے جو راستہ اللہ کی رضا اور جنت والا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اس راستے پر چلے بھی اور اس پر چلنے کے لیے اللہ سے آسانی کی دعائیں بھی مانگے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کی سورتوں میں سورہ فاتحہ سب سے بہترین ایک سورت ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا بھی ہے، سمجھے نا؟ اور دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی جائے، یہ دعا کا ادب ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ میں ایک اہم دعا جو بندوں کو سکھائی گئی، اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ کی تعریف کروائی گئی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کی عبادت کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور اسی سے مدد طلب کرنے کا گویا عہد اور وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے ہیں، جس پر چلنے سے تیرا انعام نازل ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کس کا راستہ ہے؟ کون سے طبقے اور فرقے کا راستہ ہے؟ قرآن نے اسے بھی بتلایا دوسرے مقام پر۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقات ہیں انسانوں میں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ کیوں؟ یہ چاروں طبقات کے لوگ اس راستے پر چلے جو اللہ کی رضا والا ہے، جو جنت والا راستہ ہے، بھلائی والا راستہ ہے، دین والا راستہ ہے، حق والا راستہ ہے، سچائی اور اچھائی والا راستہ ہے، انسانیت کی فلاح و بہبودی والا راستہ ہے۔ اس راستے پر کون چلے؟ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، والصدیقین، انبیاء کے بعد صدیقین بھی اسی راستے پر چلے ہیں، والشہداء، شہداء بھی اسی راستے پر چلے، والصالحین، اور صالحین بھی اسی راستے پر چلے۔ کیونکہ جمعہ کی نشست تو بہت مختصر ہوتی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ انبیاء تو آپ جانتے ہی ہیں، انسانوں کا وہ خاص طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت کے لیے چن لیا۔ از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، یہ مراد صدیقین کسے کہتے ہیں، یہ تفصیلات میں اگر ہم جائیں گے تو اصل بات رہ جائے گی، لیکن ایک کام کی بات ہے اس لیے بتلاتا ہوں۔ صدیق وہ ایک ہے صادق، ایک ہے صدیق۔
سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں، لیکن جس میں 3 سچائیاں جمع ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ نمبر 1، جس کا دل بھی سچا ہو، دل میں کھوٹ اور جھوٹ نہ ہو، دل میں نفرت اور زبان پر محبت یہ والا معاملہ نہ ہو۔ صدیق وہ ہے جس کا دل بھی سچا، زبان پر بھی سچ ہو اور عمل میں بھی سچائی ہو، ریاکاری نہ ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اس کو ابھی یہی رکھیے، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ امت کے وہ 4 خوش نصیب طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیے۔ یوں تو اللہ کے بہت سے انعامات ہر بندوں پر نازل ہوئے ہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، لیکن یہ جو 4 طبقات ہیں ان پر خصوصی انعام نازل ہوا، جن میں سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا، اور یہ جو انہیں سیدھے راستے کی توفیق ملی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مختصر لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے وہ راستہ اپنی زندگی کے لیے چنا جو اللہ چاہتا تھا۔ سادے لفظوں میں، سیدھے سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں انہوں نے من چاہی زندگی کو چھوڑ کر، بولو، رب چاہی زندگی اختیار کی۔ خواہشات تو ان کے سینوں میں بھی ہوتی ہیں، نفس ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نفس کے چونچلے وہ پورے نہیں کرتے ہیں، وہ خواہشات نفسانی کو قربان کرتے ہیں مرضیات ربانی پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام دنیا اور آخرت میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی راستے پر چلے، اس لیے سورہ فاتحہ میں اس راستے کو مانگنے کا طریقہ ہمیں بتلایا تاکہ ہم اللہ سے روزانہ صراط مستقیم مانگیں، اس پر چلنے والے انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی اور حقیقت کے اعتبار سے آخرت میں تو کامیاب ہے ہی۔ میرے بھائیوں، اس کے برخلاف جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو وہ راستہ بھی پسند نہیں ہے اور ان کے راستے پر چلنے والے بھی پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ من چاہی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے ان پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھو، جس وقت اللہ کا غضب اور غصہ کسی پر نازل ہوتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی، جیسے اللہ کی خصوصی رحمت کے نازل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ سینہ سکون سے بھر جاتا ہے۔ عجیب بات یاد آ گئی، سنو، اللہ کی رحمت جن لوگوں پر نازل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی دنیا میں علامت یہ ہے کہ ان کا سینہ، بولو، سکون سے بھر جاتا ہے۔ ان کا وہ حال ہوتا ہے جو کسی نے کہا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا
اللہ کے حکموں سے جڑ کر جو زندگی گزارتے ہیں، حق تعالیٰ ان کے سینوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ من چاہی زندگی گزارتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سینے تنگی سے بھر جاتے ہیں۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سکون کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے سکون سے محروم رہتے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، جو میرے احکام کے خلاف زندگی گزارے گا، من چاہی چھوڑ کر، رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے گا، وہ سب سے پہلے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے نبی کے فرمان سے، میری شریعت سے جو منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا، وہ چاہے تخت حکومت پر بیٹھا ہو لیکن ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، سکون زندگی سے محروم کر دیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں پھر اس کا حال یہ ہوگا، منہ میں تو کباب ہوگا لیکن دل میں عذاب ہوگا۔ اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے تو ہنستا مسکراتا ہوگا لیکن دل اندر سے رو رہا ہوگا، پریشان ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وقت ہے نہیں، ورنہ جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے، اور جو اللہ کے غضب اور غصے والے کام کرتے ہیں، خواہشات نفسانی والی زندگی گزارتے ہیں، ان کا انجام کیا؟ اللہ پاک نے جیسے نیک لوگوں کی راہ چلنے کی ترغیب بلکہ تاکید فرمائی، بندوں کو للچایا، انعامات بتلائے، دیکھو اچھوں کی چال چلو گے تو تم بھی کل قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ ہوں گے، سادے لفظوں میں۔ دوسری طرف بروں کی راہ اپنانے سے منع بھی کیا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ ہی کو بھول بیٹھے دنیا میں، ظالم ہیں۔ جو لوگ گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں وہ ظالم لنفسہ ہی ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، گناہوں سے سچی پکی توبہ نہیں کرتے، قرآن کی نظروں میں وہ بھی، بولو ذرا بولو نا یار، ظالم ہے۔ کون ہے؟ جو گناہ
کرنے والے بھی آپ سمجھتے ہو کہ فلاں حکومت والے ظالم ہیں، مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں، اگر وہ ظالم ہیں تو خدا کی قسم سچی توبہ نہ کرنے والے انسان بھی ظالم ہیں۔ میں قرآن پیش کرتا ہوں، قرآن پاک میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ حجرات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو توبہ نہیں کرتے کون ہے وہ؟ بولو، ظالم۔ اور دوسری جگہ قرآن نے کہا ایسے ظالموں کی چال نہ چلنا، ان کے طریقوں کو اختیار نہ کرنا، جیسے بال وہ بناتے ہیں۔ اے جوانوں، اے میرے بندو، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو ان کی چال نہ چلنا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا، ان کی نقل و حرکت اختیار نہ کرنا۔ اگر چال چلنی ہو تو انعام یافتہ بندوں کی چال چلنا، بال رکھنے ہو تو ذرا بولو نا بھائی، جو انعام یافتہ بندے ہیں، لباس پہننا ہو تو ایسا پہنو جو میرے پسندیدہ بندوں نے پہنا ہے، تو میں تمہیں ان کی نقل کرنے پر بھی نواز سکتا ہوں۔ اور نوازا کہ نہیں نوازا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن سے، تفصیلات میں جانے کا موقع تو ہے نہیں، لیکن سنیے، سننا چاہتے ہو تو میں سناؤں، ذرا بولو نا، کون سننا چاہتا ہے؟ یہ دو چار لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، سب اگر کہیں تب میں سناؤں نا بھائی، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمانے جذبات کو آمین کہو۔ نیک لوگوں کی چال چلنے والوں کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے، نواز دیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ فرعون دلائل کی دنیا میں ان کا مقابلہ کر نہ سکا، ہار گیا تھا۔ مختلف حربے آزمائے تھے، جن میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا وہ معجزات کو جادو سمجھتا تھا، نعوذ باللہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ سے بڑا کوئی جادوگر ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا۔ آپ تو جانتے ہیں نا ابھی کتنے جادوگر تھے، پتہ ہے آپ کو؟ مفتی شفیع صاحب اللہ عنہ وہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں، تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، روایتیں مختلف ہیں، سب سے پہلی روایت 900 کی ہے اور آخری درجے کی روایت 3 لاکھ جادوگروں کی ہے۔ پہلی اور آخری روایت کو خلاصہ پیش کر دیا۔ اتنے سارے جادوگروں کو فرعون جو سپر پاور بنا ہوا تھا کمبخت، شاہی جادوگروں کے مقابلے میں تنہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اللہ کی نصرت کسی کے ساتھ ہے تو وہ تنہا ہونے کے باوجود غالب ہے، وہ کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے، وہ کمزور ہونے کے باوجود قوی ہے۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بہترین ہے، سیدنا ابراہیم کی مثال بہترین ہے، اصحاب بدر کی مثال بہترین ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرو۔ اے کاش ہو گنجائش ہوتی تو میں بتلاتا اللہ کی نصرت کیسے آ سکتی ہے۔ خلاصہ اس کا بھی یہ ہے، من چاہے زندگی کو چھوڑو، رب چاہے زندگی کو اختیار کرو، جب ہم اللہ کی نصرت اور مدد کے حقدار بنیں گے۔ خیر، اتنے سارے جادوگروں کے مقابلے میں تنہا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب وہ جب مقابلہ ہوا تو بالآخر موسیٰ وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی جس سے وہ ازرے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ جو ان کا عصا تھا وہ ڈالا، وہ تمام کے تمام ان کے اژدہوں کو وہ کھا گیا۔ اور خلاصہ پھر یہ ہے، مجھے
جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے، اور جادوگر سمجھ گئے کہ ہم جس کے مقابلے میں آئے ہیں یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمارا فن ہے، جادو تو ہمارے گھر کی چیز ہے، ہم تو اس کی نشیب و فراغ سے واقف ہیں، یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ چنانچہ جب حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، تمام کے تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے، اور سب کے سب جادوگروں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو، ایمان کو قبول کر لیا۔ ہے نا قرآن میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اب آگے کی بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے امثال عبرت میں لکھی ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، کتنے جادوگر تھے؟ 900 سے لے کر، ارے بولو نا یہاں 300 لوگ ہوں گے، وہاں 3 لاکھ کا مجمع، سمجھ لو پورے گجرات کا اگر اجتماع ہو اس سے بھی بڑا مجمع، وہ ایک وقت مسلمان ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں عرض کیا ہے اللہ آپ کی کیا حکمت ہے وہ تو آپ ہی جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ، آپ نے نبوت اور محنت کا مکلف تو مجھے فرعون کے لیے بنایا تھا، کم وقت مجھے تو ہدایت ملی ہے، اور یہ جو مقابلے کے لیے آئے تھے انہیں ہدایت مل گئی، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ علیم۔ اور بھائیوں نیک لوگوں کی چال چلو، نیک لوگوں جیسا لباس پہنو، نیک لوگوں جیسے بال بناؤ، نیک لوگوں جیسی شادیاں کرو، نیک لوگوں والا طرز زندگی اختیار کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی ان کی برکت سے نواز دے۔ اب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ، بات تو وہی ہے جو تم نے کہی کہ اصل ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا تھا، تمہیں فرعون کی ہدایت کے لیے، اس پر محنت کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ محروم رہا، لیکن جادوگر جو تمہارے مقابلے میں آئے تھے انہیں ہدایت اس لیے مل گئی کہ وہ جادوگر جب آپ کے مقابلے میں آئے تھے انہوں نے وہی لباس پہنا جو تم نے پہنا تھا۔ موسیٰ ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا جو ظاہر میں تمہارا لباس پہنے، جو ظاہر میں تمہاری مشابہت اختیار کرے، ہم انہیں محروم رکھے، ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا، انہیں اس لیے ہدایت دے دی گئی کہ انہوں نے تمہاری مشابہت اختیار کی۔ اس لیے خواجہ عزیز الحسن منظور نے کیا کہا، لوگوں اگر حقیقت میں اللہ والا نہ بن سکو، لوگوں اگر حقیقت میں اللہ والے جیسے تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور طرف کر مانگتے ہیں، وہ اگر تم عمل نہ کر سکو جیسے اللہ والوں کے حقیقی اخلاق اور اعمال ہیں، وہ اگر تم اختیار نہ کر سکو تو کم سے کم ان کا ظاہر ہی اختیار کر لو۔ کون کرے گا؟ یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کچھ، ارے جوانوں 15 تم تیار ہو انشاءاللہ نیک لوگوں کی چال چلنے کے لیے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، ان کی نقل و حرکتیں کھڑے کرو نا، بھی تیار ہو انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو نا یار، یہ عجیب بات ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جمعہ کا موقع ہے، مسجد ہے، قبولیت کا وقت ہے، شاید ہمارا ارادہ کرنا اللہ کو پسند آ جائے۔ اور لوگوں اگر ظاہر میں بھی نیک لوگوں کی چال چلی تو کل قیامت میں ہم کہہ سکیں گے، خواجہ عزیز الحسن نے کہا اگر نیک لوگوں کی چال دنیا میں چل کر کے آئے تو قیامت میں اللہ کے حضور کہہ سکوں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہو، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کو ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے نیک بندے جیسے نمازیں پڑھتے تھے، جو اخلاق ان کے تھے، جو اچھے اعمال ان کے تھے، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اے اللہ ہم نے تو ان کے ظاہری نقل و حرکت کو اختیار کیا، ہم نے نقل کی، نقل کو اصل کرنا اب تیرا کام ہے۔ اللہ کو نیک لوگوں کی چال چلنا پسند ہے، اسی لیے تو وہ دعا سکھائی جس کو نماز کی ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں،
اے کاش سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے تو یہ دعا ہے نیک لوگوں کی چال چلنے کی. فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الہ العالمین. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اس کے برخلاف ان کی راہ پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا. کتنی عجیب بات ہے جوانوں، کیا یہ انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے؟ نماز میں تو مسجد میں تو ہم اللہ سے روز مانگے اللہ نیک لوگوں کی چال چلا، لیکن نماز کے بعد جب بازار میں جائے تو پھر انہی لوگوں کی چال چلے جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا. یہ دو رخی نہیں ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالموں کی چال نہ چلنا، ظالموں کا طریقہ اختیار نہ کرنا. میں نے کہا ظالم کون ہے؟ جو من چاہی زندگی گزارے، جو توبہ نہ کرتا ہو، جو گناہوں والی زندگی گزارے، رب کی ناراضگی والی زندگی، ظالم ہے. قرآن کہتا لا ترکنوا الی الذین ظلموا. ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ان کی چال نہ چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار. اگر ظالموں کی چال چلو گے تو آخرت کی دائمی زندگی میں جہنم کے حقدار بن جاؤ گے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. پھر نہ تمہارا باپ تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہارا دوست تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. خلاصہ یہ ہے بھائیوں، دونوں راستے دنیا میں ہمارے سامنے ہیں اور اللہ نے اختیار دیا. یہی امتحان ہے. ہم اپنے اختیار سے نیکی والا راستہ بھی اختیار بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ہم اگر اچھائی اور سچائی والی زندگی اختیار کرنا چاہیں، کون حکومت ہمیں پابند کر رہی ہے، منع کر رہی ہے؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. تو بھائیو ہمیں نیک لوگوں کی چال چلنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھی نا